کا یہ رویہ قرآن نے بتایا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب گھر جاتے ہیں تو لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں دیکھا، وہ دیندار کو فلاں دیکھا۔ تو یہ رویہ کافروں کا رہا ہے، یہ رویہ جہنمیوں کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے مذاق سے آپ کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس لیے نقل کرتے ہیں، مَا ذَلَّ ذُو حَقٍّ قَطْ وَلَوْ أَسْرَقَ الْعَالَمُ عَلَيْهِ، کبھی بھی حق والا ذلیل نہیں ہوگا، ساری دنیا اس پہ تالیاں بجا دے۔ اور اسی طرح مَا عَزَّ ذُو بَاطِلٍ وَلَوْ طَلَعَ الْقَمَرُ مِنْ جَبِينِهِ، کبھی باطل والا عزت نہیں پا سکتا خواہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے باہر آ جائے۔ اس لیے آپ کو نہ مذاق کا خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے خوف سے آپ کو کبھی چھوڑنا چاہیے۔ وہی بات کے داری کے بارے میں کہ فلاں یہ کہتا ہے، آپ نے جس شخص کا نام لیا ہے کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، یہ خاندان کا برا آدمی ہے۔ جس شخص کا نام لیا گیا ہے یہ اس وقت اپنے آپ کو عقیدت اہل سنت والجماعہ کا نام لے کے صحابہ کرام کا بغض چھپایا ہوا انسان ہے، اور صحابہ کرام کی ذات اقدس پہ گفتگو کر کے ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والا انسان ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر پہلے بھی ایسے فتنے اٹھے، اسی طرح کا ایک یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یا مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس فتنے کو ختم فرمائے۔ اس لیے اس کی بات کو کبھی بھی آپ یہ ریلائبل نہ سمجھیں کہ وہ شخص کس طرح کس بات کو لے لیتا ہے، دلائل کو دے گا آپ کو، دیکھیں بخاری میں لکھا ہے، لیکن ایک بات نہیں ہے وہ کبھی دنیا کو فتنے سے بچائے گا نہیں اور فتنے میں ڈالے۔ جتنے ذاتی طور پر مطالعہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ٹیڑے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی ضرورت نہیں تھی، چپ کر کے اللہ نے کتابیں بھیجے تو پڑھ لو، کیوں 1,24,000 پیغمبر کو؟ اور آج کل کی یوتھ یہ کہنے لگی آپ گوگل انکل کے پاس چلے جائیں، وہ نہیں تو آپ کو یوٹیوب کو کھول لیں، آپ کو بڑی معلومات مل جائے گی۔ اور اگر ٹولز اور اپلیکیشن سے دین دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل پیدا بھی تو اللہ نے دی ہے، آرام سے تو یو ایس پہ جو ہے جدید ہوتے جائے جا کے سب کو کاپی کروا کے دے دو، پیغمبروں کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے جس شخص نے استاد سے نہیں پڑھا ہوتا، میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا علم نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی گرے گا، گرائے گا اور اسلام کی تعلیمات کے وہ مفاہیم پیش کرے گا جس سے اسلام بری ہوتا ہے۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں صحابی ایک تھے یا دو تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارا ایمان ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے جنتی اور عادل۔ یہ وہ مرزے کی بات اب کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، جیسے دنیا جانتی ہے پاکستان میں کیسے کرتے ہوئے مولانا اسحاق چھالوی کے نام سے بھی یہ ایسے لوگ گزرا جو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سیدنا عثمان خائن تھے۔ جو صحابی عثمان کو خائن کہتے وہ ظالم خود خائن ہے۔ عمر بن عاص کو بھی خائن کہتے تھے۔ کبھی کسی مومن کے صحابی کے بارے میں زبانی جرات کرتی ہے ایسی بات پر؟ اس لیے کبھی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، لما خلق اللہ الخلق نظر فی عبادہ، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل محمد رسول اللہ کا پایا، اللہ نے اس کو سید المرسلین بنا دیا۔
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاه فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه ونقل دينه. اللہ نے پھر پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا، صحابہ کرام کے دل پوری کائنات سے اعلیٰ پائے، اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ وہ اللہ کے رسول کے وزیر، وہ اللہ تعالیٰ ان کا چناؤ کیا ہو، اور اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ رشتہ ہدایت پانے والے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم پوری کائنات سے اعلیٰ ہو، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں، اللہ ان کے راضی، یہ اللہ کے راضی۔ کوئی نہ چلتا رہے، کوئی نہ چلتا رہے، اس کو اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں، کسی کو طاقت نہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو آپ قبول کریں۔ اب رہی بات کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، میں 4 لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں وقت چکے اتنا صحیح ہے۔ حدیث میں آتا ہے ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ ارخ کا معنی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ وفر اللحا، داڑھیوں کے بال وافر کرو۔ فعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو۔ اگر آپ کٹا لیتے ہیں تو یہ وافر ہوں گے؟ بولیں ارخ کا جو معنی داڑھی کو لٹکاؤ، لٹکائیں گے اس کو؟ اگر اتنی سی لٹکے گی، فعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ جب کٹوا دیا تو معافی رہے گا؟ معافی کا معنی تو یہ ہے کہ معاف کر دو۔ فارگیونیس از بیٹر دین ریونج، آپ کو انتقام لینے سے بہتر ہے معاف کر دو۔ آپ نے کبھی تھپڑ کسی کو لگا کے معاف کیا، اس کو معافی کرے نا، اپنا بدلہ پہلے لیا، اتنا بھی لینا۔ لیکن اس معنی کو سمجھانے کے لیے میں جامع ترمذی کی ایک روایت آپ سے پوچھوں گا جو آپ کو یاد ہے۔ پتہ ہے نا ليلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں؟ ليلۃ القدر کب آتی ہے؟ شوال میں آتی ہے کہ رمضان؟ اچھا رکھا۔ تو کیا دعا کرتے ہیں ليلۃ القدر میں؟ اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، کہتے ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی بھی اس کو حسن کہتے ہیں۔ یہاں کیا معنی ہے فاعف عني؟ اے اللہ، اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عني، مجھے معاف کر دے۔ کیا معاف کر دے؟ گناہ معاف کر دے، سارے کی آدھے بولے گا، سارے معاف کرواتے ہیں کہ آدھے؟ آپ نے کبھی سنا کسی بندے نے دعا کی یا اللہ چلو 50 من گناہ ہو گئے، 25 من اس رمضان میں معاف کر دے، باقی پھر کر دینا؟ کبھی سنا؟ فاعف عني، یہاں فاعف عني کا معنی یہ مجھے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور اگر 22 روایتوں میں آ جائے فاعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، آدھی کو کہ ساری کو؟ یہاں معنی بگڑ جائے گا، معنی وہی رہے گا۔ عفا یعفو کا معنی اگر وہاں آپ یہ کرتے سارے گناہ، تو یہاں بھی وہی معنی ہوگا، ساری داڑھی کو معاف کر دو۔ دوسری بات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت ہے، كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج ہوا کرتے تو اپنی داڑھی کو ایک مٹھ سے زائد کاٹتے، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وہ زائد کا معنی سمجھتے بال کٹوانے ہیں تو یہ بھی کرنا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حج عمرے کے علاوہ بھی کٹواتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور آج وسلم کے فرامین کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیے، العبرہ بما رواه لا بما رآه، اعتبار اس کا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ فلاں کی رائے کیا ہے۔ کلمہ یاد ہے نا آپ سب؟ لا الہ الا اللہ
دنیا کی کسی کتاب میں ایک روایت کوئی دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، ہم سارے ایسا کریں گے. ایک روایت، 10 میں کسی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس بات کا، وہ خود ایسا عمل کیا ہے، ہم کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان کثیر الشعر، اللہ کے رسول کے زیادہ بال تھے. اگر ایک مٹھ ہو تو اس کو زیادہ بال کہیں گے. کان کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی. گھنی داڑھی ایک مٹھ ہوتی ہے، سینے کو ڈھانپتی تھی. یہ مٹھ پھر کس کی ہوگی؟ 4 5 7 مٹھیں اکٹھی کرتے ہوں گے، کیسے سینے تک پہنچی. اور ویسے بھی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ ہارون علیہ السلام جو تھے ان کی داڑھی آ کے پکڑ لی سیدنا موسیٰ نے. اگر مٹھ ہوتی تو ان کے تو قابو نہیں آنی تھی، کیا آ جاتی. غصے میں ویسے ہی بندہ جلدی سے پکڑتا ہے، اگر مٹھ ہوتی تو ان کے تو قابو نہیں آنی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسا نہیں کیا، نہ حکم دیا ہے، اور ہم امتی ہیں اس نبی کی. میں 2-4 دلیلیں آپ کو جو آپ کی سمجھ میں آئے. حدیث کہتی ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو کہاں تک بازو دھونے چاہیے؟ جی المرفقین، کونیوں تک. اور ساتھ یہ فرمایا جتنے بھی ان امتی یاتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثار الوضوء، جو جو وضو کے اعضاء ہیں قیامت کو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور انسان کا زیور پہنایا جائے گا. تو ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساتھ ابو ہریرہ کہتے ہیں من اراد ان یطیل غرته فلیفعل، جو یہ صفاتی روشنی اور زیور بڑھانا چاہتا ہے وہ اور بڑھا لے. تو جب وہ اکیلے بیٹھ کے وضو کرتے تو وہ بازو کونیوں تک نہیں دھوتے تھے. کہاں تک دھوتے تھے؟ کندھوں تک. کیوں؟ کہتے تھے یہاں تک چمکنا چاہیے. لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہہ تو دیا کہ جو چاہتا ہے صفاتی کو اس کو وضو تو کرنا چاہیے. جب وہ ادھر وضو کر رہے تھے تو ایک شخص چھپا ہوا تھا. اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آئیے ادھر. تو فرادیے تو چھپے ہوئے تھے. اللہ بیٹھے تمہارا ہوا اللہ دینا یہ اعتبار اللہ کے رسول کا ہوگا، صحابی کی رائے کا نہیں ہوگا. میرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا. اس وقت تو یہ نہیں کہ ٹویٹر اپلیکیشن فتویٰ دے دیا کہ متع جائز ہے. اور نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ متع کو حرام قرار دیا. کتنی مرتبہ؟ حرم المتعة النکاح، بلکہ فرمایا نہیں حرمتها الى یوم القیامہ، قیامت تک حرام ہے. اس وقت عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا جب ایک جن نے آ کے شعر پڑھے لقد اضل الناس بفتوى ابن عباس، لوگ گمراہ ہو گئے عبداللہ بن عباس کے فتوے سے. تو وہ کہتے ہیں کون سے فتویٰ؟ شاگرد سعید بن جبیر کہتے ہیں لوگ آپ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ متع جائز ہے. کہتے اللہم انی اتوب الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے ذمہ. تو کہ اللہ کی وجہ اس کو حرام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس مینا میں آتے. آپ نے زور کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ بولے 2 پڑھی. وہ 4 کرتے تھے. اور صحابی کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی بکر وبعمر، میں نے اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھی. انہوں نے سب نے 2 رکعتیں مینا میں پڑھی. ان سے پوچھا کہ آپ 4 رکعتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے استجبت الارض من لها زمین خرجی، کہا میں تو مسافر نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس لیے 4 پڑھی. نئے نئے مسلمان جو لوگ ہو کے آئے کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ نماز ہی 2 رکھتے ہیں 4 رکھتے نہیں ہے زور ایسا. لیکن حدیث کیا ہے؟ نص کیا ہے؟ ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی ہے. سنت کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. اب وہاں اگر صحابی کے اس عمل کو لے گے تو ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت پیش کرتے ہیں. اور روایت کیا ہے کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانا
جائز نہیں ہے۔ ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کہا یہ کیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے قبر ہے۔ اب وہاں اس بات کو لے کے گئے تھے، تو انہوں نے ایسا کیا تھا، ہمیں بھی ٹیک لگانی چاہیے، چلو آئے ٹیک لگا، کمر درد کرتی ہے، بورا نہ ہل گیا تو پیچھے گو تکیہ رکھنا چاہیے، ظاہر گو تکیہ رکھنے کے لیے مٹی بھی نہیں رکھیں گے، چلو ماربل کی ٹائلیں بھی لگا لیں، چلو ماربل لگانا ہے تو بندہ پھسل بھی سکتا ہے، غلطی سے تو پانی گر جائے گا، پھر کارپیٹ بھی بچھا لیں، سارے کام تو پھر جائز ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور ويبنى عليها ويكتب عليها وان تطع، اللہ کے رسول نے تک کی قدروں سے منع کیا، قد پہ لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا، قبروں پہ عمارت بنانے دربار بنانے سے منع کیا، اور قبروں کو روندنے سے منع کیا۔ اب عبرت بما روى بما رأى، اعتبار ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی کی رائے کو ہم مقدم نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بول کے کہتا ہے ابو بکر تو یہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، کہتے ہیں خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، تم ابو بکر کی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا آپ کے باپ نے تو منع کیا یہ حج کرنا چاہیے یہ حج نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا الاتبع محمد عن ابی، میرے باپ کی شریعت ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے؟ کس کی بات مانیں گے؟ میرے باپ کی مانیں گے؟ اس لیے زندگی میں یہ اصول، اور تعجب کی بات ہے کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر سے ہے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خالف المشرکین خالف المجوس فاعف اللحى، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، اور داڑھیوں کو معاف کر دو۔ عبداللہ بن عمر خود تو روایت کر رہے ہیں، اور اگر خود انہوں نے کٹوائی ہے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جنہوں نے اللہ کے رسول سے نقل کی۔ اور ویسے بھی صحابی کہتے ہیں میں نے 5 صحابہ کو دیکھا جن سب نے داڑھیوں کو معاف کیا ہوا تھا، ان میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، مجھ اس روایت کی روایت ہے۔ اس لیے فاعف اللحى کا معنی ہے داڑھی کو معاف کر دو، ارخ اللحى کا معنی ہے داڑھی کو لٹکاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان وفر اللحى، وافر کر اپنی داڑھیوں کو۔ اس ساری عبارات اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ تعرض نہ کیا گا، الا تتعرضوا له، جیسا کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس داڑھی کے ساتھ کوئی بھی ایسا کھیل نہ کھیلو، یہ وافر کرنا، لٹکانا اور معاف کرنے کے معنی کو ہی بدل۔ ہمارا طرف جو آدمی کا موت ہو جاتا ہے تو داخل ہونے کے بعد کئی آدمی بولتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے سب مل کے، کوئی بولتے ہیں کہ نہیں خود کو دعا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ میرے محترم بھائی کا سوال، میں انشاءاللہ آپ کا بھی سوال ہوتا ہوں، مطلب آپ کو سوال کرتی فوت ہونے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے کہ ویسے کرنی چاہیے۔ یہ فوت اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کوئی ہوا تھا کہ بس اب بھی فوت ہوئی ہے اس وقت سے تو بندہ فوت نہیں ہوا؟ نا اب دیکھیے اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، مسلمان کا مسلمان کے حقیقت سے جنازہ پڑھے، مسلمان کا مسلمان کے حق سلام کا جواب دے، نصیحت طلب کرے، نصیحت کرے، دعوت دے، اسے قبول کرے، وہ ٹھیک ہے الحمدللہ کرے تو یہ الحمدللہ پڑھے فاتحہ، اور وہ بھی عادت کھا لیتے اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بیوی فوت نہیں ہوئی، جو پوری امت کی محسنہ تھی سیدہ خدیجہ، جس کا سب سے پہلے اسلام پہ مال اگر لگا ہے تو سیدہ خدیجہ کا مال لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ وزیرۃ صدق، یہ میری سچی وزیر ہے سیدہ خدیجہ۔ جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس نے ایمان قبول کیا، جب سارے محروم کر رہے تھے اس نے سارا مال پیش کر کے اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو گئے، اور اللہ نے اولاد بھی مجھے ایسی عورت سے دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جا کے جبریل نے کہا اللہ کے رسول سے ان هذه خدیجہ قد اتتک، اور اللہ کے پیارے پیغمبر خدیجہ آ رہی ہے، بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ طعام او شراب، اس پہ کھانا پینا ہے،
فإذا أتتك جب وہ آ جائے فقرأ علیہ السلام من ربها، خدیجہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وہ منی، میں پورے ساتویں آسمانوں کے فرشتوں کا سرتاج ہوں، جبریل میرا بھی سلام کہتا ہے. اس عورت کی وفات پہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنازہ پڑھو، جنازے میں دعا کرو. آپ ابو سلمہ کی بات پہ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین. دعا کی، لیکن کب؟ اس کا چہرے سے کفن ہٹا کے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے کنا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحہ. یہ بات آپ کی تھوڑی سی کڑوی ہوگی، ذرا برداشت کر لیجیے. میت کے گھر جمع ہونا، کھانا پکانا، مسند احمد کی روایت جریر بن عبداللہ البجلی روایت کرتے ہیں، یہ تو وہ نوحہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا جو جاہلیت میں ہوتا. ہم کہتے ہیں آج تیجا ہے، آج ساتا ہے، آج پتہ نہیں 40واں ہے، وہ کام چلتا رہتا ہے. بلکہ آج کل تو لوگ کہنے لگ گئے ہیں، وہ بندہ کی بیچارہ زیادہ غریب تھا تو ماں بیمار ہوگی تو وہ کہتا ہے ماں آج نہ مرنا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، آج نہ مرنا، میں کھانا نہیں کھلا سکتا. اللہ کے رسول ایسا نہیں کیا. وہاں اس طرح دھوڑا ڈال کے بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. آپ نے تعزیت کرنی ہے، آپ آیا تعزیت کرے، کھڑے کھڑے چلے جائیں. یہ کھانا پکانا اور میت کے گھر میں جمع ہونا یہی جائز نہیں تو دعا کیسے نکلا؟ اور دعا کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی اور آگے کہے پڑھو فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے. آپ نے کیا مطلب فاتحہ؟ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی تو مانا بنتا ہے فاتحہ پڑھو. مسلمان کو لاجیکلی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، نہ سمجھایا ہے، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا، نہ اس کا مانا بنتا. وہ حدیث میں تو آتا ہے لگتے میں موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب کوئی قریب المرض ہونے اس کو کلمہ پڑھاؤ. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں، کوئی خاندان میں بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ، ڈاکٹر کو لاؤ، دوائی دو، سنت علاج کروانا، سنت فوری اہتمام کرنا. لیکن کسی ایک کو اس کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے آپ مجھے کلمہ پڑھ کے سنائیں گے تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. اگر وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے تو جنتی بن جائے. ان كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جس کی زبان پہ آخری وقت پہ کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے. آپ کا علاج اپنی جگہ ٹھیک، آپ کی گولیاں انجیکٹ کروانا اپنی جگہ ٹھیک، لیکن جو کلمہ پڑھا دیتا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے. حدیث تو کہتی ہے کہ مرتے وقت کسی کو کلمہ پڑھاؤ، اس وقت کہتے ہیں لاؤ ڈاکٹر کو، تو لاؤ فلاں چیز، اس کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں. اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. جب وہ 4 پہ بھی آ جاتا ہے تو اس کی 4 پہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت. اور بعض ایسے بھی بادشاہ میں نے دیکھے ہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت یا رسول اللہ. پتہ نہیں مانا کیا ہے کلمہ شہادت کا؟ مطلب شہادت کا کلمہ دعا ہے؟ دعا نہیں. آپ نے جو کچھ کہنا تو یہ کہو اللہم اغفر لہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، دعا ہے. اللہم ارحم، اللہ اس کو رحمت کا نزول فرما، دعا ہے. کلمہ شہادت کیا؟ کلمہ شہادت شہادت کا کلمہ ہی ترجمہ ہے. تو ہمیں معاشرے سے جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے. ہاں جی، میرے ایکچولی 3 سوالات ہیں جس میں سے دو تھوڑے پیچیدہ قسم کے ہیں کہ اس کا مجھے آج تک تسلی بخش جواب جو ہے کوئی نہیں دے سکا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا منا اور عرفات میں نوافل پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صحیح؟ اس کے اندر سے ایک نام جو ہے احادیث کی روشنی میں جو کہ میں نے پڑھا ہے سنن ترمذی، صحیح سنن ابن ماجہ
ابو داؤد اور وہ احمد اور بریال نسائی میں بھی، اس میں ایک نام مخفی ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں نے بہت سرچ کیا، کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اسم اعظم نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ جو ہے اس وجہ سے. اور تیسرا جو ہے کہ وہ ایسے ہی ایک رینڈم تھاٹ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ جو حالات ہیں ان کے اوپر کہ خانہ کعبہ روزہ رسول پوری دنیا میں ہم سب لوگ حج کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں، تو گڑ گڑا کے جو ہے کہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر رحم ہے، فلسطین کے اوپر، سیریا کے اوپر. حالانکہ ادھر جو کہنے کے نا غلط مسلمان ادھر دوسرے علاقوں میں سے زیادہ ہوں گے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے ان علاقوں میں پچھلے مطلب کہ کافی دہائیوں سے تبدیلی نہیں ہو پا رہی؟ اس کا اگر آپ کوئی تسلی بخش ہو. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو تسلی بخش دو، آپ کسی نے نہیں دیا، علماء نے، تو میں کیا دے سکوں گا؟ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. ویسے بھی امام نووی کا قول میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں. السائل تعنتا لا يستحق الجواب. جو صرف یہ چیک کرنے کے لیے سوال کرتا ہے اس کو جواب آتا بھی نہیں آتا، اس کو جواب دیا ہی نہیں جاتا. تو اگر کوئی دینی سوال اور ہے یہ آپ پھر ان سے پوچھے گا جو آپ کو جواب دے سکتے ہیں. تو ایک بات کا میں اضافہ کر دوں سر، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ان للہ مئۃ اسم، ان للہ مئۃ اسم 99 اسما 100 الا واحدا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام حفظها ومن احصاها، دو روایتیں ہیں جس نے ان کا احصاء کیا. ابن قیم فرماتے احصاء کے 3 معنی ہیں. جو ان کو یاد کرتا ہے، جو ان کے معنی کو سمجھتا ہے، جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے وہ جنت میں جائے. لیکن اللہ کے نام کتنے ہیں؟ آپ نے دعا یاد کی ہوگی، اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں تیرے نام سے تجھے مانگتا ہوں، سمیت به نفسک، جو نام تو نے رکھے اپنے لیے خاص لیے، اور انزلتہ فی کتابک، یہ تو نے کسی کتاب میں سے نازل کیا، اور علمتہ احد من خلقک، یہ تو نے مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، اور استأثرت به فی علم الغیب عندک، میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں. لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی لا محدود ہے. صرف 99 نہیں، صرف 99 جو یاد کر لے، معنی سمجھ لے، ان کے ساتھ پکارے یا غنی اغنینی، اے غنی مجھے بھی غنی کر دے، یا رحیم ارحمنی، اے رحمت والے مجھے رحم دے دے، یا کریم اکرمنی، اے عزت والے مجھے بھی عزت دے، تو یہ جنت میں جائے گا. ایک تو یہ شبہ دور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 ہیں. دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصر نماز کی بات کی ہے یہ سفر میں کیا جاتا ہے، سوائے فجر اور مغرب کے، وہ 3 اور 2 پڑھی جائیں گی، لیکن سنتیں ادا نہیں کی جاتی. لیکن نوافل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سوائے مزدلفہ کی رات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے تو سنتیں نہیں پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی. حالانکہ آپ یہ روایت سن چکے ہیں کہ تہجد اللہ کے رسول کے لیے فرض تھی، امت کے لیے جو ہے وہ نفل ہے. لیکن آپ نے کیوں نہیں اس نے تہجد پڑھی؟ لِيَتَقَوَّ عَلَى عِبَادَاتٍ مُهِمَّةٍ فِي غَدٍ، جو 10 تاریخ یوم النحر آنے والا ہے اس کی عبادتوں کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے آپ نے آرام کیا ہے. تو آپ مینا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعتیں جو ہے رات کی کر کے پڑھنا ہے. روایت کی روشنی میں اور دیگر آثار کی روشنی میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ مزدلفہ میں اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ فلسطین ہے یا کشمیر ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت کوششیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدل رہی، مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدل رہی، اس کا جواب تو میرے خیال میں
میں اکیلا نہیں دے سکتا، سب کو مل کے دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کی حالت آپ بدلنا کیسے چاہتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھا جائے کہ آپ کیسے ہم کو بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت بدل رہی ہے اور مسلمانوں کی حالت بدلی ہوئی ہے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ برائی سے اچھائی کی طرف مسلمان آ رہے ہیں اور بدل کیا نہیں رہی، بدلی ہوئی ہے کہ انہوں نے توحید کو چھوڑا، انہوں نے رب یقین و توکل کو چھوڑا اور دنیا پہ اعتماد کیا۔ جو دنیا پہ اعتماد کرتا ہے اس کو چین پہ نہیں آتا۔ اس لیے جہاں بھی مسلمان کہیں مظلوم ہے اس کو دعا کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دو شہروں کے نام لے لیں، جہاں بھی مظلوم ہو مسلمان جو ہے اس کا یہ منہج ہے۔ حدیث کے الفاظ میں سلسلہ صحیحہ کی کہ ایک شخص کو حکم دیا گیا اس کو 100 کوڑے لگاؤ، وہ روتا رہا فلم یہ دعا کرتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا، فرشتے نے ایک کوڑا مارا پر نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پوچھتا ہے علیہ میں جنت تھے میں نے کس بات پہ مجھے مار رہے ہو؟ تو اس وقت اس کو 2 جواب دیے گئے، ایک تو آپ نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تو مظلوم کے پاس سے گزرا تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو ظلم سے روکنا، حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالم او مظلوما، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا فَرْبِطُ عَنْ ظِلْمِ، تم اس کو ظلم سے روکو، یہ بھی اس کی مدد ہے کہ کل کو بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، آج اس کو ظلم سے بچا دیں۔ اللہ جانے ہم آپ کی تسلی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ اور جناب جب نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نیت ماننے کے لیے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک جو ہے اٹھانا ہے؟ میرے محترم بھائی کا سوال ہے کہ جب نماز کے اندر نیت باندھنی ہے، کھلی ہوئی ہے کہ نہیں باندھنی ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے تو ہاتھ کہاں تک لے جانے چاہیے؟ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات سے بخاری کی روایت ہے۔